ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। प्रोग्राम है नूर हयात और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन। दोस्तों, इन दिनों हम मुक़द्दस लूका के इंजीली बयान के 18वें बाब का मुतालिया कर रहे हैं और उसके पहले हिस्से में पिछले प्रोग्राम में हमने देखा था कि दो लोग एक ही हैकल में गए। वो एक ही खुदा की इबादत करने के नियत से वहां पर गए थे और वो एक ही जैसी बरकत लेने के लिए वहां गए थे। लेकिन उस तमसील के आखिर में हमने देखा कि वो महसूल लेने वाला जिसे सब लोग नफरत किया करते थे, वो रास्तबाज ठहर कर खुदा की हैकल से बाहर आया। अब फर्क क्या था दोनों में या उनके रवैयों में? उनमें से एक शख्स यानी उस फरीसी को आई डिजीज थी। उसकी हर बात में आई आई आई, मैं झलकती थी। मैं बहुत अच्छा हूं, मैं रोजे रखता हूं, मैं खैरात करता हूं, मैं दुआएं करता हूं, मैंने कभी जिना नहीं किया, मैं इस गुनाहगार फरीसी जैसा नहीं हूं। और हमने देखा कि उसके और उसकी नजात के दरमियान एक चीज हायल थी, एक बहुत बड़ी रुकावट थी। एक बुत खड़ा था और वो बुत था उसकी अपनी मैं का, उसकी अपनी अना का, और उसको ढाने से वो खुद कासिर था। और यूं वो एक महसूल लेने वाला जिसको सारी दुनिया गुनाहगार कहती थी और जिसके लिए उनको खुदा की बादशाही में कोई जगह नहीं नजर आती थी, वहां से रास्तबाज ठहर कर गया। तो पिछले हफ्ते हमने अपने और अपनी नजात के दरमियान एक बुत को हायल देखा। दोस्तों, मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि अपनी अपनी जिंदगियों का जायजा लीजिए। कहीं मैं नाम का बुत आपके और आपकी नजात के दरमियान तो नहीं खड़ा, और अगर खड़ा है तो फिर उसको ढाए बगैर हम नजात हासिल नहीं कर सकते। आज जिन आयात पर हम गौर करने जा रहे हैं उसमें हमें एक और बुत नजर आएगा जो इंसान और इंसान की नजात के दरमियान आकर हायल हो जाता है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंटरलूड होगा। तो आइए हम अपना आज का हवाला पढ़ लेते हैं। मुकद्दस लूका का इंजीली बयान, उसका 18वां बाब और उसकी 15वीं आयत से। फिर लोग अपने छोटे बच्चों को भी उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, और शागिर्दों ने देखकर उनको झिड़का। मगर यीशु ने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे, वो उसमें हरगिज दाखिल ना होगा। फिर किसी सरदार ने उससे यह सवाल किया कि अय नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, जिना ना कर, खून ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और मां की इज्जत कर। उसने कहा, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने यह सुनकर उससे कहा, अभी तक तुझ में एक बात की कमी है। अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यह सुनकर वो बहुत गमगीन हुआ, क्योंकि बड़ा दौलतमंद था। यीशु ने उसको देखकर कहा कि दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है, क्योंकि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। आए मसीह, तेरी तमजीद हो। कहानी आगे बढ़ रही है। याद रहे कि खुदावंद यीशु मसीह का रुख
यरूशलेम की तरफ है। वो अपने शागिर्दों को लेकर अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में ये छोटे मोटे वाकयात होते चले जा रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह को जहां भी मौका मिलता है वो अपने शागिर्दों को तालीम देते हैं, उनकी तरबियत करते हैं। अब किसी एक मकाम पर लोग अपने बच्चों को खुदावंद यीशु मसीह के पास लाने लगे ताकि वो उनको बरकत दे। लिखा है, फिर लोग अपने छोटे बच्चों को भी उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, और शागिर्दों ने देखकर उनको छिड़का। अब ये शागिर्दों का रवैया यहां पर बड़ा अजीब सा लगता है कि वो बच्चों को खुदावंद यीशु मसीह के पास आने से रोकना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं इस बात का जवाब दूं, मैं आपको बता दूं कि ये एक ट्रेडिशन थी, एक रस्म थी जो कि यहूदियों में आम थी। वो अपने बच्चों को रबियों के पास लाया करते थे ताकि उनको बरकत दिलवा सकें। इसका जिक्र हमें तालमूद में भी मिलता है, और इसके लिए जो वजह बताई जाती है वो यूसुफ का अपने बेटों को यानी इफ्राइम को और मनस्सी को अपने बाप याकूब के पास लेकर आना था ताकि वो उन दोनों को बरकत दे सके। वहां से ये रस्म चल पड़ी, ये रिवाज बन गया कि जब भी कोई रब्बी किसी शहर में आता था तो लोग अपने बच्चों को उसके पास बरकत दिलवाने के लिए लेकर जाते थे। हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अक्सर औकात भीड़ में घिरे रहते थे और अक्सर लोगों को शिफा देने में और तालीम देने में मसरूफ रहते थे। गालबन इस वजह से शागिर्दों ने ना चाहा कि इस वक्त में कोई बच्चा उनके पास आए, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इस मौका को भी गनीमत जाना और वो अपने शागिर्दों की तालीम और तरबियत से ना चूके। क्या किया खुदावंद यीशु मसीह ने? मगर यीशु ने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे वो उसमें हरगिज दाखिल ना होगा। यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो। अब ये एक आयत बड़ी अहम है, क्योंकि बहुत सारी कलीसियाएं, जिनमें रोमन कैथोलिक कलीसियाएं भी हैं, एंग्लिकन कलीसियाएं भी हैं, वो इस आयत को बच्चों के बपतिस्मे की वजह बताते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी ये कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो। लेकिन यहां पर अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की बात पर गौर करें तो वो बच्चों की मासूमियत को लेकर हमें एक बहुत बड़ा सबक दे रहे हैं। उन लोगों को जो उस वक्त वहां मौजूद थे, बशमूल अपने शागिर्दों को एक बहुत अहम हकीकत सिखाना चाहते हैं। खुदा की बादशाही उनके दरमियान आ चुकी थी। बादशाह उनके दरमियान बैठा हुआ था। उसको एक बच्चे की तरह कबूल करना, उसको एक बच्चे की तरह अपना बादशाह मान लेना, ये नेसेसरी इंग्रेडिएंट है खुदा की बादशाही में दाखिल होने का। अब आप इस सिचुएशन को इस तरह से देखिए कि अगर कुछ बच्चे खुद से वहां पर आ गए होते और खुदावंद यीशु मसीह उनको अपनी तरफ बुलाते तो क्या वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आते? शायद नहीं। अव्वल तो वो इतनी भीड़ में आते ही नहीं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उनके लिए एक गैर थे, और कोई बच्चा जब तक किसी से मानूस ना हो वो उसकी तरफ नहीं जाता, या जब तक उसके माँ बाप उसको ये ना बताएं कि इस शख्स के पास जाना ठीक है। एक बच्चा अपने माँ बाप पर कुल भरोसा करता है, कुल एतमाद करता है। कोई चोट लगती है तो बच्चा अपनी माँ की तरफ रोता हुआ भागता है। भूख लगती है तो वो फिर अपनी माँ की तरफ रुजू करता है। जब उसको हिफाजत की जरूरत होती है तो वो अपने बाप की बाहों में जाना चाहता है। उसका कुल भरोसा, उसकी कुल कायनात उसके वालिदैन होते हैं।
وہ اپنے باپ کے ہاتھ سے، اپنی ماں کے ہاتھ سے کوئی بھی چیز بغیر کوئی سوال کیے قبول کر لیتا ہے۔ اور شاید خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو یہ سکھانا چاہتے تھے کہ ہم نے ایک بچے کی طرح خدا کی بادشاہی کو قبول کرنا ہے۔ ہمارا کل بھروسہ، ہمارا کل اعتماد، ایبسولوٹ اور ٹوٹل ٹرسٹ خداوند یسوع مسیح کی ذات پر ہونا چاہیے، اور اس کے کہے پر ہمیں اسی طرح عمل کرنا چاہیے جس طرح ایک بچہ اپنے ماں باپ کے کہنے پر عمل کرتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح یہ سکھانا چاہ رہے تھے، انہوں نے کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو، یہ بھی خدا کی بادشاہی کے اتنے ہی رکن ہیں جتنے کہ ان کے ماں باپ۔ ان کو میرے پاس آنے سے نہ روکو، ان کو مجھ سے برکت پانے سے نہ روکو، لیکن تم بھی ایک بات سیکھ لو کہ اگر تم نے مجھے اپروچ کرنا ہے، میرے پاس آنا ہے، تو پھر ان بچوں کی طرح ایک طرح سے اندھا اعتماد رکھتے ہوئے میرے پاس آنا پڑے گا۔ ایبسولوٹ ٹرسٹ، کل توکل، کل بھروسہ رکھتے ہوئے میرے پاس آنا پڑے گا۔ ابھی ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹرلوڈ ہے، اور اس کے بعد ایک اور بڑا اہم واقعہ ہونے جا رہا ہے جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا بہت ضروری ہے۔ پھر کسی سردار نے اس سے یہ سوال کیا کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ اب یہ کوئی کسی قبیلے کا سردار نہیں ہے، کسی قوم کا سردار نہیں ہے، غالباً یہ کسی عبادت خانے کا سردار تھا۔ جب بنی اسرائیل بابل سے واپس آئے تو وہ اپنے ساتھ سیناگوگز کو بھی لے کر آئے، عبادت خانوں کو بھی لے کر آئے۔ بابل میں جانے سے پہلے پورے اسرائیل میں صرف ایک عبادت گاہ تھی، اور وہ یروشلم کی ہیکل تھی۔ لیکن جب وہ واپس آئے تو پھر شہر شہر، گاؤں گاؤں، کریا کریا عبادت خانوں کا ایک جال بچھ گیا، اور ہر عبادت خانے کا انتظام چلانے والا ایک شخص ہوتا تھا جس کو سردار کہا جاتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس کو لوگوں نے سردار چننا ہے تو وہ کوئی انفلوئنشل، کوئی بارسوخ شخص ہوتا ہوگا، اور یہاں ان میں سے، ان عبادت خانوں میں سے ایک کا سردار خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا ہے، اور اسی واقعے میں آگے چل کر ہم نے پڑھا تھا کہ وہ بڑا دولت مند تھا، اس کا ایک کلاؤٹ تھا، وہ جانا پہچانا جاتا تھا، اس کا اثر و رسوخ تھا معاشرے میں، اس لیے اس کو عبادت خانے کا سردار مقرر کیا گیا تھا۔ اب وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کر ایک سوال کرتا ہے، اے نیک استاد، میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ اب اگر ہم سطحی طور پر دیکھیں تو یہ نہایت ہی معصومانہ قسم کا سوال لگتا ہے، اور اس قسم کے سوالات شاید اکثر ہمارے ذہن میں بھی ابھرتے رہتے ہوں گے۔ ہم کیا کریں؟ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ لیکن اس سوال میں ایک بہت بڑی خرابی ہے، ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ میں کیا کروں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اس فریسی کو جو کہ عبادت خانے میں عبادت کرنے کے لیے گیا تھا، آئی ڈیزیز تھی، تو شاید وہ آئی ڈیزیز اس عبادت خانے کے سردار کو بھی تھی۔ میں کیا کروں؟ اور اس کا یہ سوال ببلیکل تھیولوجی کے لحاظ سے سراسر غلط تھا۔ وہ شاید یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا، ہمیشہ کی زندگی کا وارث بننے کا اختیار اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، یعنی وہ کچھ کرے گا تو وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن پائے گا۔ بائبل مقدس کی تعلیم اس کے بالکل منافی ہے۔ ہم کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔
اب اس نے خداوند یسوع مسیح کو نیک استاد کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ یہ بھی کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے ہاں بھی دیکھیں تو دینی علماء کو یا با اثر شخصیات کو ہم ان کا نام لے کر مخاطب نہیں کرتے، ان کے عہدے سے بھی مخاطب نہیں کرتے۔ ہم یہ اچھا سمجھتے ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ یا ان کے عہدے کے ساتھ کوئی سابقہ لگایا جائے، کوئی لاحقہ لگایا جائے، جناب کہہ دیا جائے، سر کہہ دیا جائے، یور گڈ سیلف کہہ دیا جائے، کیونکہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور اس احترام کو اپنی گفتگو میں دکھانا چاہتے ہیں۔ اب یسوع تمام لوگوں کے لیے ایک ربی تھے، سو اس نے صرف آئے استاد کہنے کے بجائے خداوند یسوع مسیح کو آئے نیک استاد کہہ کر مخاطب کیا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس کے منہ کی یہ بات پکڑ لی اور خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا، تم مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ اب پرانے عہد نامہ کی تعلیم کے مطابق اور یہودی ایمان کے مطابق کوئی شخص بھی راست باز نہیں تھا، کوئی شخص بھی نیک نہیں تھا۔ اور میں یہ بات کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بائبل مقدس تو کہتی ہے کوئی بھی نہیں، ایک بھی نہیں۔ یہودیوں کے نزدیک ان کی تعلیم کے مطابق صرف اور صرف نیک یا راست باز یا صادق ذات خدا پاک کی تھی۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا، تو نے مجھے کیوں نیک کہا؟ مجھے کیوں راست باز کہا؟ مجھے کیوں صادق کہا؟ کیا تو مجھے واقعی نیک سمجھتا ہے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں خدا ہوں؟ اور یہ سوال نہایت اہم تھا، جس نے چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح اس عبادت خانے کے سردار کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہوگا۔ اب کیا ڈھونڈنے آیا ہے وہ؟ ہمیشہ کی زندگی، نجات۔ لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ نجات اس کے کچھ کرنے سے اس کو حاصل ہو جائے۔ دوستو، وہ عبادت خانے کا سردار کیا ڈھونڈتا ہوا خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا تھا؟ اس نے کہا، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ ہو سکتا ہے اس نے یہ سوال اور بھی ربیوں سے کیا ہو، اور شاید ان ربیوں نے اس کو اپنی اپنی فہرست دے دی ہو ان کاموں کی جن کو اس کو کرنا چاہیے تھا اور جن کو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب خداوند یسوع مسیح بھی آہستہ آہستہ اس کی بیماری کی تشخیص کر رہے ہیں۔ ان کو تو معلوم ہے کہ خرابی کہاں ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس شخص کو خود یہ ادراک ہو جائے کہ اس میں کس چیز کی کمی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، تو حکموں کو تو جانتا ہے، زنا نہ کر، خون نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ اس نے کہا، میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی 10 احکام میں سے آخری 6 احکام اس کے سامنے پڑھ دیے اور کہا کہ خدا نے پہلے ہی یہ احکام دے رکھے ہیں، ان پر عمل کرے گا تو خدا کی برکت میں رہے گا۔ اب یہاں پر ایک چیز غور طلب ہے، خداوند یسوع مسیح نے پہلے 4 حکموں کا ذکر نہیں کیا، جن کے بارے میں خداوند یسوع مسیح دوسرے مقامات پر یہ کہہ چکے تھے کہ سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ خداوند یسوع مسیح نے دانستہ پہلے 4 احکام کا ذکر نہیں کیا اور آخری 6 احکام کی بھی ترتیب تھوڑی سی بدل دی۔ 5ویں حکم کو وہ بالکل آخر میں لے گئے۔ اب یہ سننا تھا کہ خوشی سے شاید اس شخص کی باتیں کھل گئی ہوں گی کہ اگر اتنا آسان ہے ہمیشہ کی زندگی کمانا
تو پھر تو میں کما چکا، میں تو یہ لڑکپن سے کرتا آ رہا ہوں۔ اب جیسے کوئی شخص کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اپنی تکلیف بیان کرتا ہے، ڈاکٹر اس جگہ کو دباتا ہے اور پوچھتا ہے یہاں درد ہو رہا ہے، یہاں درد ہو رہا ہے، یہاں درد ہو رہا ہے، اور اچانک ایسی جگہ ہاتھ رکھتا ہے کہ اس مریض کی چیخ نکل جاتی ہے۔ تو ابھی خداوند یسوع مسیح مدعے پر نہیں آئے، وہ ابھی ادھر ادھر ہاتھ رکھ کے پوچھ رہے ہیں کہ درد تو نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ اس کا مسئلہ نہیں تھا۔ ان 6 احکام پر یقیناً وہ لڑکپن سے عمل کرتا ہوا آیا ہوگا۔ کمی کہاں تھی؟ اب خداوند یسوع مسیح اس کو اس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ یسوع نے یہ سن کر اس سے کہا، ابھی تک تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، تو نے وہ آخری 6 احکام تو پورے کر دیے، بلکہ تو لڑکپن سے ان کو پورا کرتا آ رہا ہے، لیکن تیری زندگی میں ایک کمی ہے، اور وہ کمی ہے کہ تو نے پہلے 4 احکامات کو رد کر دیا ہے، پہلے 4 احکام کو پورا نہیں کیا۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت نہیں رکھتا۔ اب اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ دولت مند ہے، اس کا ایک کلاؤٹ ہے، اس کا معاشرے میں ایک مقام ہے، اور جیسے اس فریسی اور اس کی نجات کے درمیان اس کی میں کا بت آ کر کھڑا ہو گیا تھا، ویسے ہی اس عبادت خانے کے سردار اور اس کی نجات کے درمیان دولت کا بت آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ شاید اس سردار کے پاس دولت کی بہتات تھی، اور جب کسی کے پاس دولت کی بہتات ہوتی ہے تو ان کا بھروسہ اپنے خدا سے اٹھ جاتا ہے، وہ پھر اپنی دولت پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ ابھی جو یہ بیچ میں چھوٹا سا انٹرلوڈ آیا تھا بچوں کے بارے میں، وہ ایسے ہی نہیں آیا تھا۔ لوکا نے کچھ سوچ سمجھ کر اس واقعے کو ان 2 واقعات کے درمیان رکھا، ایک تمثیل آئی، اس کے بعد بچوں کا واقعہ آیا، اور پھر یہ عبادت خانے کا سردار خداوند یسوع مسیح کے پاس آ گیا، اور ہم نے یہ بھی جان لیا کہ اس کا بھروسہ خدا پر نہیں ہے، اپنی دولت پر ہے۔ اس کے اور اس کی نجات کے درمیان، اس کے اور ہمیشہ کی زندگی کے درمیان دولت کا بت کھڑا ہوا تھا، جس کی شاید وہ صبح شام پوجا کرتا تھا۔ اس بچوں والے واقعے سے ہم نے سیکھا کہ ہمارا کل بھروسہ، کل اعتماد خدا کی بادشاہی کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے خداوند یسوع مسیح کی ذات پر ہونا چاہیے۔ لیکن اس کی ضد ہمیں اس واقعے میں نظر آئی، جہاں پر ہمیں یہ ایک سردار نظر آیا جس کا کل بھروسہ اس کے خدا پر نہیں بلکہ اپنی دولت پر تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، ڈائگنوزز ہو گیا، تشخیص ہو گئی، مرض پکڑا گیا، اب نسخہ بھی دے دیتا ہوں۔ نسخہ کیا ہے؟ اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں میں بانٹ دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اس بت کو پاش کر دے، اس کو اپنے اور اپنے خدا کے درمیان سے ہٹا دے، تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے، مجھ پر بھروسہ کرنا سیکھ جا۔ لیکن ہوا کیا؟ یہ سن کر وہ بہت غمگین ہوا، کیونکہ بڑا دولت مند تھا۔ یسوع نے اس کو دیکھ کر کہا کہ دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے، کیونکہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ وہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ یسوع نے پھر اس موقع کو غنیمت جانا اور تعلیم دینا چاہی۔ انہوں نے کہا کہ دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے۔
یاد رہے انہوں نے ناممکن نہیں کہا، مشکل ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ ایک سوئی کا ناکا آپ نے ضرور دیکھا ہوگا، چلیں ہم لحاف سلنے والی سوئی لے لیتے ہیں، اس کا ناکا کتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن کیا اس میں سے ایک اونٹ گزر سکتا ہے؟ یہ تو ایک طرح سے ناممکنات والی بات ہو گئی۔ اب خداوند یسوع مسیح نے جب یہ کہا تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کی جو اس وقت ان کے سامنے کھڑے تھے اور جن میں اس کے اپنے شاگرد بھی شامل تھے، دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ بلبلا اٹھے اور چیخ پڑے، لیکن کیا چیخے یہ آج ہم نہیں دیکھیں گے۔ اس کے لیے آپ کو ہمارے اگلے پروگرام کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اجازت دیجیے۔ خداوند آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ خدا حافظ۔